دیکھیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، لیکن کوئی پروٹیسٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ 23 کروڑ میں سے 2300 لوگ بھی پارلیمنٹ کے سامنے آ کے پروٹیسٹ کریں. تو جب لوگوں کی اتنا ٹھنڈ پر گیم ہوگا، لوگوں کی طرف سے اتنی ریاست کو تسلی ہوگی کہ ہم نہیں نکلیں گے، خودکشی کر لیں گے، پھندے سے لٹک جائیں گے، تمہارے خلاف نہیں نکلیں گے، تم نے ٹینشن نہیں لینی، تو پھر یہی حالات ہوں گے. اور پھر ہماری ترجیحات دیکھیں، ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اور پرسوں ایک خبر میں نے ٹویٹ کی تھی، کل یا پرسوں ایک خبر اخبار میں لگی تھی کہ ایک جو ریلوے کا ملازم ہے وہ تنخواہ کا انتظار کرتا رہ گیا اور میڈیسن نہیں لے سکا اور اس کی جان چلی گئی. اور دوسری طرف ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب جو انہوں نے ٹویٹ اس لیے کیا ہوا ہے، انہوں نے ٹویٹ یہ کیا ہوا ہے کہ مریم نواز کا بھرپور استقبال ہوگا، کمال استقبال ہوگا. پوری حکومت اس وقت جناب لگی ہوئی ہے مریم نواز کے استقبال کی تیاریوں میں، اور کرپشن لوٹ مار میں، نوکریاں بیچنے میں، اور عمران خان کا راستہ روکنے میں، اور تمام ادارے مل کے اور اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ جی بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے جو چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ کے، انہوں نے 2 تاریخ کو کیس لگایا، پھر 9 کو لگایا، پھر 19 کو لگایا، 19 کو پھر انہوں نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے، اور میرے خیال کو ہفتے کے لیے انہوں نے ایڈجرن کر دیا جمعرات جمعے تک. یعنی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم 7 سے 10 روز میں کروا دیتے ہیں الیکشن 101 یونین کونسلوں کے اوپر. چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ لمبی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں جیسے کوئی یہ دیوانی مقدمہ ہو. اور کیونکہ اس وقت نظر آتا ہے، ریاست کی ایک پالیسی نظر آتی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے چاہیے اسلام آباد میں. اور جو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے وہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے ہوئے. تو جہاں پہ یہ ہے کہ دھاندلی نہیں ہو سکتی اور عمران خان کا راستہ نہیں رک سکتا، یا نہیں رک سکتا تھا نا، کیونکہ یہاں پہ تو بڑا مشکل تھا. یہاں پہ سندھ والے حالات نہیں ہیں، اسلام آباد میں، پنجاب میں سندھ والے حالات نہیں ہیں کہ جو ہے نا اتنی زیادہ دھاندلی اور اس طرح سے سارا سسٹم کو جکڑ کے اور ساری چیزیں کی جا سکیں. تو یہاں پہ اس لیے الیکشن ڈیلے کروائے جا رہے ہیں. اس وقت تو نظر آتا ہے کہ ریاست کے تمام ادارے ایک ہی ان کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے عمران خان. اس کا راستہ روکنا ہے، اس کو نائل کروانا ہے، اس کی آڈیوز اور ویڈیوز نکالنی ہے. وہ جو نام دے گا، چاہے وہ جتنا بھی کریڈیبل نام ہوگا، وہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا. نواز شریف کو راضی رکھنا ہے، نواز شریف کو خوش کرنا ہے. میاں صاحب کیا چاہتے ہیں؟ محسن نقوی چاہتے ہیں میاں صاحب حاضر، ہم خادم، ہم نوکر، کوئی مسئلہ نہیں، ہو گیا میاں صاحب، یہ چیف الیکشن کمیشنر کی اوقات ہے، کہہ دیا اس کو کرے گا، اس کی ایسی کی تیسی کیسے نہیں کرے گا، اس نے کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام اس وقت جو لوگ ہیں، جو اینالسٹ ہیں، ان کی آپ سن لیں. کاشف عباسی صاحب نے انالیسس کرتے ہوئے یہی کہا کہ جو یہ ہیں بند کمروں میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ اسکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ ہوں گے، کہ اپنا محسن نقوی ہوں گے نگران وزیر اعلیٰ، وہ ہو گئے. میں محمد مالک صاحب نے 4-5 اہم باتیں کی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور کہ مالک صاحب کیا کہتے ہیں. عامر متین صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، عامر متین صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو محسن نقوی ہیں یہ پاور بروکر ہیں. اور عامر متین صاحب نے کہا کہ جناب ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے یہ پہلا متنازع فیصلہ ہی نہیں ہے. ذرا ایک خواجہ آصف صاحب کو سن لیں، ذرا انہوں نے کیا کہا تھا جو ان کی بات جو ہے وہ پوری ہوئی ہے. پیونیٹیو میجرز ہوں گے، پیونیٹیو میجر ہم پیار سے چاہتے ہیں کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ ڈنڈا چلانے پہ تیار ہیں. نہیں ہم ڈنڈا چلانے میں دیکھیں یہ تو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اس وقت. ہمارے پاس جو ہے امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر بلیک آؤٹ ہو جائے گا، سارے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو جائے گا، ہمیں اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی بیئر کرنی پڑے گی. لیکن دکانیں بھی بند ہو جائیں گی، کارخانے بھی بند ہو جائیں گے، مارکیٹیں بھی بند ہو جائیں گی، سب کچھ بند ہو جائے گا. پیونیٹیو میجرز ہوں گے. یہ آپ نے سن لیا جناب خواجہ آصف صاحب کو. اچھا، پھر اسی طرح سے انہوں نے جناب شبر زیدی صاحب کو میں سن رہا تھا، ہاں انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی اور جس کی تنخواہ 50,000 سے کم ہے وہ زندہ نہیں رہ سکے گا. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک شہری کو آٹا اور دالیں تو کم از کم اس قیمت میں پرووائڈ کرے کہ کوئی وہ شہری جس کی 50,000 سے کم تنخواہ ہے وہ زندہ رہ سکے. اس کے بعد کاشف عباسی صاحب کا میں بتا چکا ہوں کہ بند کمروں میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. ارشاد عارف صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی کی تقرری سے انتخابات کی ساکھ ضرور متاثر ہوگی. عامر متین صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی پاور بروکر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کا یہ پہلا متنازع فیصلہ نہیں ہے. محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو نام دیے تھے وہ کوالیفائڈ تھے، ان پر بہت کم انگلی جو ہے وہ اٹھتی تھی اور بہت کم انگلی اٹھائی جا سکتی تھی کہ یہ کس کا ساتھ دیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ محسن نقوی کی تقرری کوئی سرپرائز نہیں ہے، البتہ الیکشن کمیشن کی ساکھ پر ایک اور ضرب ضرور پڑی ہے، یہ کہنا تھا محمد مالک صاحب کا. اس کے بعد مالک صاحب کہتے ہیں کہ
نون لیگ عطا تارڑ کا نام نون لیگ کی طرف سے عطا تارڑ کا نام دیا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن اسے بھی لگا دیتا. الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہرگز نہیں ہے. مالک صاحب کہتے ہیں کہ سب کا بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ تھا کہ نون لیگ جس کا نمبر 1 پر نام دے گی الیکشن کمیشن اسی کو رکھے گا. محمد مالک صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب محسن نقوی کا نام آنا کوئی سرپرائز نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف ہی جانا تھا. تحریک انصاف نے بہتر نام دیے تھے. سمجھ نہیں آتی کہ ہر جگہ تنازع بنانا کیوں ضروری ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے اور یہ ہماری ترجیحات ہیں. تو ٹھیک ہے جناب، آپ اپنی ضد اور انا آپ کی بچ جائے گی، ملک بچے نہ بچے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1971 کے سانے کے جتنے کردار تھے ان کو کوئی سزا نہیں ملی تھی اور وہ بینیفیشری تھے اس سارے 1971 کا جو سانے ہوا تھا. ظاہر ہے جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی تھی قوتیں ان کے تو وہ پھر ڈارلنگ بن گئی وہ تمام قوتیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا. تو اس لیے پاکستان کو جب بھی کوئی کمزور کرنے کے لیے کام کرے گا، پاکستان کو توڑنے کے لیے کام کرے گا تو اس کو ذاتی طور پہ تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ باہر کی قوتیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہ وہ سارے وہ اس کو بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کی کیئر بھی کی جائے گی. کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر زبیر صاحب جو ماہر معیشت ہیں انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا کہ اس وقت پاکستان کی بقا کو شدید خطرات ہیں، اور بالکل ہیں. اس وقت بھی صورتحال آپ دیکھ لیں، آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نظام زندگی متاثر ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. لیکن ہمارے اس وقت ترجیحات کیا ہیں؟ مریم نواز کے استقبال، مریم کے استقبال کرنا ہے اور عمران خان کو نائل کرنا ہے، نواز شریف کو واپس لانا ہے، نواز شریف کو راضی رکھنا ہے، نواز شریف کو خوش رکھنا ہے. یہ ہماری ریاست کی ترجیحات ہیں. اگر یہ ریاست کی ترجیحات ہوں گی تو پھر ملک کی اس وقت جو حالات ہیں وہ اس سے بدترین ہوں گے اور عوام میں بھی ٹھنڈ پر گئے ہیں. تو اچھی بات ہے، عوام اگر خودکشیاں کرنا چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کریں خودکشیاں. جو کرنا چاہتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کے پھندے سے لٹکنا چاہتے ہیں بالکل لٹکیں، حرام کام کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں. باہر نہ نکلیے گا، اندر کمرے میں لٹک جائیے گا پنکھوں کے ساتھ، اور کوئی اور جو بھی گولیاں شولیاں کھانی ہیں وہ کھا لیں. جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ بالکل کرے، یہ حرام کام کرے. لیکن یہ ہے کہ حلال طریقے سے باہر نکل کے پروٹیسٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ بڑا ایک غلط کام ہے. خودکشی آسان کام ہے تو وہ بالکل آپ کریں. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس قوم کے اوپر جس کی حالت یہ ہو کہ وہ خودکشی کرنے کو تیار ہو لیکن باہر نکلنے کے لیے ان کو جو ہے موت پڑتی ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا آمین ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریسان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. 27 کلومیٹر کی حکومت نے اقتدار جاتا ہوا دیکھ کر ایک بار پھر عمران خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. وزیر داخلہ نے اس حوالے سے بڑا بیان بھی جو ہے داغ ڈالا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رجیم چینج کے بعد عمران خان کو زیر کرنے کے لیے پی ڈی ایم اور طاقتور حلقوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر یہ مرد مجاہد کسی کے ہاتھ نہیں آیا، بلکہ ملکی تاریخ کا پہلا مقبول لیڈر بن گیا. اس کے بعد عمران خان نے ہر بار ان کی سازشوں کو اپنی بہترین حکمت عملی کے تحت منہ توڑ جواب دیا اور ان کی تمام سازشیں ناکام بنائی. عمران خان نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. پنجاب اسمبلی توڑنے کا حیران کن سرپرائز دیا تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ حیران ہو گئے، مگر عمران خان نے جو کہا وہ کر دکھایا. پنجاب اسمبلی تحلیل کے بعد نون لیگ کی نیندیں پہلے ہی اڑا دی تھی تو اب اچانک مرکز میں شہباز شریف اینڈ کمپنی کو مزہ چکھانے کا بھی فیصلہ کر لیا، جس کے بعد سے لے کر اب تک 27 کلومیٹر پر محیط اس حکومت میں شامل تمام جماعتیں پریشان نظر آ رہی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی میں عدم اعتماد سے لے کر اسمبلی میں واپسی کے فیصلے تک اعلان کے بعد نون لیگ بہت زیادہ پریشان ہے. ایک تو ان کی جو پوری لیڈرشپ ہے ملک سے باہر ہے، لندن میں انجوائے کر رہی ہے، عیاشیاں کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جو ہے ملک واپس نہیں آ رہے ہیں. یہاں سے ان کو بارہا پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ میاں جی واپس آ جاؤ، عمران خان سے ہمیں بچاؤ، ہمیں ان سے جو ہے چھٹکارا دلاؤ. مگر نواز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان حالات میں واپس آیا تو جیل چلا جاؤں گا. تو پاکستان کے نیلسن منڈیلا جیل کے خوف کی وجہ سے پاکستان واپس نہیں آ رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنانے کے بعد شہباز شریف گروپ بہت زیادہ پریشان ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں یا پھر نہیں، یہ تو وقت بتائے گا. مگر ان حالات میں عمران خان کی گرفتاری عمران خان کے لیے بہت زیادہ اور تحریک انصاف کے لیے
بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی، مزید ہمدردیاں ملیں گی، مقبولیت میں اضافہ ہوگا، ووٹرز میں اضافہ ہوگا، سپورٹرز میں اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کراچی کے الیکشن کے اوپر۔ کراچی بلدیاتی الیکشن میں پارٹی کی تاریخی دھاندلی پر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ وفاق میں پارٹی کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھا پی رہی ہے، مگر وہیں سندھ میں یہ پارٹی کے خلاف، ان کی جو ہے اپنا کارروائیوں کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو مولانا صاحب کی منافقت ہے۔ کراچی میں ہونے والے انتخابات میں دھاندلی پر جے یو آئی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری عدالتی حکم سے منسوخ کر دی ہے۔ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پنجاب کی عوام کو مبارک ہو کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو فرا گوگی راج کا خاتمہ ہوا۔ خیبر پختونخوا میں سفید بزار ہے، میرا خیال ہے کہ 1-2 روز میں چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کیسز عدالتوں میں ہیں، عدالتیں گرفتاری کا حکم دیں تو گرفتاری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر مگر چھوڑیں، الیکشن میں آئیں۔ پی ٹی آئی کے 10 سے 12 لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے۔ گورنر نے آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اعتماد کے ووٹ لینے